کہ انسانوں سے بڑھ کر ان کا وہ درجہ ہے، لیکن ابھی بھی کچھ درجات وہ ہیں کہ جن کو وہ چاہتے ہیں. یہ خدا کی معرفت ہے، اللہ کی معرفت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کی معرفت، اس کے لیے کوئی حد ہے ہی نہیں. سمجھ میں آیا؟ اس کی کوئی حد نہیں. آدمی جو ہے اگر جب تک رہتی دنیا تک وہ اس میں سفر کرتا رہے، یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں نے اس آخری منزل کو چھو لیا کہ جس کے بعد کوئی منزل نہیں ہے. اس لیے تو یہ اہدنا الصراط المستقیم کے جو معنی ہے وہی یہ ہوگا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو رتبہ بلند عطا فرمایا، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآب، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ رتبے کی بلندی کی جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سے رتبہ بلند تھا دوسروں کے بنسبت، لیکن اس میں ہم نے اور ترقی عطا فرمائی ہے اس نیک عمل کے بدلے میں. تو نبوت ایک الگ ایک چیز ہے، اور نبوت کے اندر اور گویا درجات معرفت خداوندی کے جو ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، اس میں ترقی اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرماتے ہیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اس کے بعد فرمایا کہ اور یاد کیجئے یا تذکرہ کیجئے ہمارے بندے ایوب کا. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ تم ہمارے الحمدللہ کے بچوں کے گویا ذہنوں میں اور زبانوں پر اس اعتبار سے ہے کہ وہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبروں میں وہ ایسے پیغمبر ہیں کہ جو بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کیے گئے تھے اور انہوں نے بڑے زبردست صبر کا مظاہرہ کیا. اسی بات سے ان کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے. فرمایا تذکرہ کیجئے ہمارے بندے ایوب کا. یہ اس وقت کی بات ہے جب اس نے پکارا اپنے رب کو، کیا کہہ کر؟ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، مجھے چھو لیا ہے شیطان نے تکلیف اور مشقت کے ذریعے سے. بیماری یا تکلیف کے ذریعے سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور شیطان نے چھویا، شیطان نے مجھے پہنچایا ایک تکلیف اور بیماری میں مجھے مبتلا کر دیا. بیماری کا لفظ اگر نہ رکھیں نصب کا ترجمہ تو پھر کہیے پریشانی. نصب کا ترجمہ بہترین کیا ہے؟ پریشانی اور اسی طرح سے رنج میں مجھے مبتلا کر دیا ہے شیطان. وہ کیا ہے؟ بعض مفسرین نے تو کچھ اس طرح کا ترجمہ کیا جس کے معنی یہ ہے کہ جو بیماری حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تھی، جو بھی تھی، وہ بیماری لائی ہوئی تھی شیطان کی. ایک تو صورت ہے، لیکن دوسرے مفسرین اس کو قبول نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں سمجھ میں آتی بات. شیطان کا قابو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں چل سکتا. اور یہاں اگر اس طرح ترجمہ کریں گے کہ شیطان نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا، تکلیف میں مبتلا کر دیا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ شیطان کا قابو چلا. اسی لیے میں لفظ بدل رہا ہوں، مجھے پریشانی اور رنج میں مبتلا کیا. یہ ہو سکتا ہے کہ پریشانی کیا تھی. بعض ترجمہ کرنے والے یا تفسیر کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ یہ تھا کہ تکلیف تو آئی تھی اللہ کی طرف سے، شیطان آ کر یہ وسوسے ڈالتا تھا کہ تم ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس سے سفارش کر لو، اس سے خوشامد کر لو، یہ کام کر لو، وہ کام کر لو، تمہاری بیماری چلی جائے گی. وہ اللہ سے غافل کرنے والے سارے وسوسے وہ ڈال رہا تھا. ہم جیسے لوگ تو ان وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا شیطان کدھر کو حملہ کر گیا. لیکن یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی شان ہے. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سمجھتے ہیں کہ یہ وسوسہ آیا اور ظاہر ہے کہ یہ شیطان نے ڈالا، اس لیے اس سے پریشانی ہوتی کہ شیطان اپنے عمل میں مسلسل کوشش کر رہا ہے اپنے اثرات ڈالنے میں، اور ظاہر ہے کہ وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اس تشویش میں. تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو جیسے اس کا احساس ہوتا ہے کہ شیطان پیچھے لگا ہے تو ان کو اس کا دکھ ہوتا ہے. یہ تو انبیاء کی شان بڑی بلند ہے. انبیاء کے صدقے میں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے رتبہ ولایت عطا فرما دیا، وہ بھی شیطان کے ہتھ کنڈوں کو سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے دکھی ہوتے ہیں. دو واقعے اس سلسلے میں میرے ذہن میں آ رہے، بتا دوں میں، چونکہ ہمارے لیے بھی مفید ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کچھ بھی ایک ذرہ بھی عطا فرما دے اس ایمان کی قوت کا اور معرفت کا، تو بڑی بات ہے. پہلا واقعہ تو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا. شیخ عبد القادر جیلانی کی رتبہ بلندی جو ہے اور معرفت کے اندر اور ولایت میں ان کا جو مقام ہے اس سے کون شخص نہ واقف. تو لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ یہ ہنستے کھیلتے ان کو وہ مقام نہیں ملتا. بڑی جان کو جوکھوں میں ڈال کر کے ان کو یہ رتبے ملے ہیں، ایسے ہی نہیں. تو یہ ہوا کہ شیطان نے ان کا بھی پیچھا کیا.
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ. ایک آزمائش کیسی بھی، جیسے ان کے رتبے ویسے ان کی آزمائش. ہمیں تو وہ ہاتھ پکڑے گا، شیطان لے کے چل دے گا، وہ ہم سے کہیں گے تو تھک رہا تو پیچھے آتا رہنا، ہم بعد میں پہلے پہنچ رہے ہیں. لیکن وہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کا رتبہ، وہ ان کے مناسب اس کو جال چاہیے پھانسنے کے واسطے. تو آواز یہ آئی کہ ہمارے یہاں تمہارا رتبہ بہت بلند ہو گیا تمہاری عبادتوں اور ریاضتوں کی وجہ سے، ہم تم سے بہت خوش ہو گئے، اور اب تمہارے اوپر سے ساری پابندیاں اٹھ گئی ہیں، اب ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے. کتنا زبردست جال ہے. کوئی اور ہوتا تو وہ اپنا بستر بوریا اور وہ تسبیح اٹھا کر بھاگ لیتا، انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے بس اب ہو گیا جنتی، اب کوئی ضرورت نہیں رہی مزید محنت کرنے کی. لیکن وہ واقعتاً شیخ عبد القادر تھے نور اللہ مقدم. فرمایا دور ہو جا ملعون، میں تیری جال میں پھنسنے والا نہیں. پھر آواز آئی کہ عبد القادر تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے، ورنہ میں نے اس جال میں تو سینکڑوں کو پھنسایا اور مبتلا کیا. شیخ نے پھر جواب دیا کہ دور ہو جا ملعون، اب بھی تو باز نہیں آ رہا ہے، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں اللہ کے فضل سے بچاؤں. تب شیطان بھاگا ہے. تو یہ بات کہ شیطان کدھر سے کس طرح سے حملہ کر رہا ہے ہر ایک کی بس کی بات نہیں اس کو سمجھنا. اس لیے حدیث میں خود فرمایا گیا کہ ایک دعا کی صورت میں خداوندہ مجھے اس شیطان سے بچا جو مجھے تو دیکھتا ہے لیکن میں اس کو نہیں دیکھ پاتا. ایسا دشمن جو نظر نہ آ رہا ہو تو اس کے مکر اور جال اور فریب کہاں سے نظر آئیں گے؟ پھر اس سے بچنے کی صورت کیا ہو سکتی؟ اس کے لیے خاص قسم کا ملکہ اور بصیرت چاہیے. بصیرت مند جب ہو جاتے ہیں انسان پھر وہ سمجھتے ہیں. جس کی ایک مثال میں دوں، میرا جیسا اناڑی آدمی ایک آدھ شعر کبھی یاد آ جاتا ہے تو میں اسی میں بھول جاتا ہوں کہ اقبال کا ہے کہ غالب کا ہے، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ ذوق نہیں شعر کا. جن لوگوں کو شعر کا ذوق ہوتا ہے آپ ان کے سامنے کوئی شعر پڑھ دیجئے جو انہوں نے کبھی پڑھا نہیں کبھی سنا نہیں، لیکن ان کا ذوق جو ہے وہ اتنا منج جاتا ہے کہ وہ شعر کو سننے کے بعد ہی کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ شعر اقبال کا ہے یا غالب کا ہے. ذوق بنا ان کا، ان کے ذوق جو ہے وہ، اور بالکل ان کا جو اندازہ ہے بالکل صحیح نکلتا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ جب خاص محنتوں کے نتیجے میں ایک ذوق بنتا ہے تو وہ اس سے بڑے اچھے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ اولیاء اللہ کا جب ایک ذوق بن جاتا ہے تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ برائی کہاں ہے اور اچھائی کہاں ہے. ایک واقعہ تو یہ تھا. دوسرا واقعہ بہت مشہور ہے کتابوں کے اندر، اور وہ ہے ایک صحابی کا کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کا، جن کا تذکرہ قرآن حکیم میں سورہ توبہ کے اندر بھی ہے. قرآن حکیم میں وعلی الثلاثة الذین خلفوا، غزوہ تبوک کا واقعہ. غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو عام غزوات سے مختلف اس غزوے میں آپ نے کچھ باتیں کی. ایک تو یہ کہ اور غزوات میں تو یہ ہوتا تھا بھائی چلو جس کو جانا ہے، کوئی یہ نہیں تھا کہ تو بھی چل اور تو بھی چل، بلکہ یہ کہ اعلان ہوتا تھا کہ چلو بھائی اب جس کو جانا ہے وہ چلا گیا، جس کو نہیں جانا نہیں گیا، ختم شد. اس غزوے میں کیا ہوا؟ اس غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ رجسٹر بنوایا، نام لکھو کون کون چل رہا ہے، اور باقاعدہ کوئی اصرار کیا لوگوں پر اس طرح سے کہ ہر ایک کو چلنا ہے، کیونکہ بہت بڑی طاقت سے، اس زمانے کی بہت بڑی طاقت سے ٹکرانے جا رہے تھے. اب آج کوئی امریکہ سے لڑنے جائے تو ویسے تھوڑی گھر سے اٹھے گا لڑنے آ جائے گا، کچھ تو تیاری کرنی چاہیے نا اس کو. ایک بہت بڑے بلاک جو ہے ویسٹرن بلاک، اس سے ٹکرانا ہے. اس وقت کا ویسٹرن بلاک جو تھا وہ وہی تھا روم، کہ جس سے ٹکر لینے کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کی تیاری کر رہے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کتنا بڑا لشکر تھا، 30,000 کا، 30,000 صحابہ ان کے اندر موجود ہیں. 30,000 تو باقاعدہ فہرست بنائی گئی. دوسرا فرق اور غزوات میں اور اس میں یہ تھا کہ اور غزوات میں آپ کا معمول مبارک یہ ہوتا تھا کہ آپ چلنے سے پہلے نہیں بتاتے تھے کہاں جا رہے، چل رہے، اور بلکہ اکثر یہ بھی کرتے تھے کہ جانا اگر ادھر کو ہے تو آپ مدینے کے اس راستے ادھر سے نکلتے تھے تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے کہ کہاں کب چلے اور کدھر کو جا رہے ہیں. اچانک اس جگہ پہنچ جائیں جہاں دشمن پر سے مٹبھیڑ کرنی ہے. اس غزوے میں آپ نے کیا کیا؟ خاص طور پر بتلا دیا فلانی جگہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ جانا ہے. یہ ایک مختلف بات. تو وہی بات تھی کہ چونکہ بڑی طاقت سے ٹکرانا تھا تو جس کو جانا ہے ذرا سوچ سمجھ کر ہمارے ساتھ چلے گا، تیاری کے ساتھ چلے گا، مسافت بھی کافی ہے.
تقریباً 800 یا 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ منورہ سے جہاں جانا ہے، اور موسم بڑا ناخوشگوار، بڑا سخت موسم ہے، اور ادھر یہ کہ کھیتیاں تیار ہیں. ایسے حالات میں وہ سفر ہو رہا ہے. خیر بہرحال لشکر تو روانہ ہوا ہے. ان میں 3 حضرات ہیں کہ جو نہیں جا سکے، باوجود مخلص ہونے کے لیکن نہیں جا سکے، اور ان میں غفلت کو ہی بہت بڑا دخل تھا، جن میں سے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ. میں اوروں کے واقعے کو چھوڑتا ہوں جو 2 اور تھے. کعب بن مالک خود چونکہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، بقیہ دونوں نہیں کرتے، اس لیے میں ان کو لے رہا ہوں. کعب بن مالک نہیں گئے، آج جاؤں گا، کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے غزوے سے واپس. اب منافقین نے تو آ کر کے، جو نہیں گئے تھے منافقین، انہوں نے تو آ کر کے جھوٹی سچی قسمیں کھا کر کے اور وہاں سے اٹھ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا جاؤ. کعب بن مالک کو شرمندگی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے واپس، اور میں اس غزوے میں نہیں شریک ہو سکا، جبکہ اس سے پہلے متعدد غزوات میں شرکت ہو چکی ہے. آپ نے تو بڑا اہتمام کیا تھا اس غزوے کے واسطے، اور افسوس کہ میں نہیں جا سکا. میں یوں ہی سوچتا رہ گیا آج اور کل اب کیا کرنا چاہیے. آپ تو تشریف لے آئے، میں کس منہ سے آپ کے سامنے جاؤں. کسی نے کہا، خود کعب بن مالک کہتے ہیں کہ کسی نے مجھ سے آ کر کہا کہ لوگ تو اپنے جھوٹ جو ہے بہانے کر رہے ہیں، تم بھی کر لے جا کر. کہنے لگے میرے دل میں آیا کہ میں بھی جھوٹ بول دوں. فوراً ہی ایک ذہن سے بات جیسے آئی تھی، ہوا کی طرح سے وہ نکل گئی کہ ایک غلطی تو میں نے یہ کی کہ میں نہیں گیا، دوسری غلطی میں کروں گا جھوٹ بولوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سچ کہوں گا، اب جو ہونا ہوگا ہو جائے گا. چنانچہ حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کوئی معاملہ دیکھیے، یعنی یہ ہے ایک واقعتاً ایک شان مربی کی کہ منافقین، آخر اللہ کے رسول جانتے ہیں منافقین کو. منافقین آئے، جھوٹے سچے بہانے کیے، آپ نے کوئی سی برائی کا کسی اس کا اظہار نہیں کیا. اچھا جاؤ ٹھیک. کعب بن مالک آ رہے ہیں تو آپ گویا یوں کہیے کہ ایسا انداز اختیار کر رہے ہیں کہ جس سے کعب بن مالک کے چہرے کا رنگ ہی بدلنا شروع ہو گیا. سمجھ گیا کچھ دال میں کالا. یہ تو حضرت ابھی سے ان کا انداز بتلا رہا ہے کہ یہاں بڑی مشکل ہے. بیٹھ گئے. آپ نے پوچھا کیا بات ہے کعب، تم بھی نہیں گئے؟ ایسے انداز میں جو تیکھا انداز کہ جو واقعتاً جو محبت والا ہے وہ قتل ہو جائے. کعب بن مالک نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نہیں جا سکا. آپ نے فرمایا کوئی عذر؟ فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں. واقعہ تو یہ ہے کہ پہلے جیسے حالات میرے کبھی رہے اس سے بھی زیادہ بہترین حالات تھے، کوئی عذر نہیں تھا. غفلت ہوئی ہے. میں یہ سوچتا رہا کہ میرے پاس گھوڑا ہے اعلیٰ درجے کا، آپ تو چلیں گے اپنے عادت کے مطابق آہستہ آہستہ، میں کل کو چلوں گا پکڑ لوں گا. کل گزر گئی، میں نے کہا کل چلوں گا پکڑ لوں گا. اس طرح سے دن پہ دن گزرتے چلے گئے ہیں، اور یہ مجھ سے ہوا. غفلت. اب دیکھیے جھوٹ بولنے والے کو تو جلدی چھٹی ہو گئی، سچ بولنے والے پکڑے گئے. آپ نے فرمایا تمہارے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی جو فیصلہ فرمائیں گے وہ ہوگا، اٹھ جائیے. ابھی مخلص صحابی اٹھ گئے. اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا اس کے مطابق آپ نے اعلان فرما دیا ان سے تعلقات منقطع. ہمارے شمالی ہندوستان کے گاؤں والوں کی زبان میں حقہ پانی بند. چلے صاحب بائیکاٹ، نہ سلام نہ کلام نہ گفتگو نہ لینا نہ دینا. اب آتے ہیں سلام کرتے ہیں تو کوئی جواب نہیں دیتا، حالانکہ سلام کا جواب تو واجب ہے. لیکن یہاں اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ بعض مصلحتوں کی وجہ سے مسائل کی نوعیت بدل جاتی ہے. یہاں وہی صورت ہو رہی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ ہر ایک نہیں کرے گا. کبھی کبھی میرا یہ اصول لے کر جانے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ مولانا نے چونکہ یہ کہا تھا لہذا مصلحت کا تقاضا یہ، اس لیے مسئلہ ہم بدل لیں. یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں. اعلیٰ درجے کے قانون دانی کی اس کے واسطے ضرورت ہے. مزاج شریعت سے واقفیت ضروری ہے. تو بہرحال حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی بائیکاٹ ہو گیا. اب یہ گھر والوں سے بھی بے تعلقی، بیوی بھی اپنے سسرال میں رخصت ہو، اپنے میکے رخصت ہو گئی، تنہا دم باہر پھر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں کرتا. اتنے میں سیریا کے بارڈر پر جو عرب نصرانیوں کی اسٹیٹ تھی، غسانیوں کی، وہاں سے ایک آدمی آیا اور وہ کہتا بھائی کوئی بتلا دے مجھے کعب بن مالک کون ہے. کسی نے اشارہ سے کہہ دیا کہ وہ جا رہا.
چنانچہ اس نے ان کو پکڑا اور اس کو ایک خط دیا، ایک انویلپ دیا. کیا ہے؟ جبلہ ابن اہم جو غسان کا بادشاہ ہے اس کی طرف سے یہ خط ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ کعب، ہم کو معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ جو ہے معاملہ اچھا نہیں کیا. تمہاری جو صلاحیتیں ہیں عربی زبان میں اور شعر و شاعری کے اندر، اس سے ہم واقف ہیں. تمہارے اندر بہترین صلاحیتیں ہیں، تم ہمارے یہاں آ جاؤ، تمہاری شان شان ہمارے یہاں معاملہ ہوگا اور تم مدینے سے آ جاؤ. اب ظاہر ہے کہ بادشاہ جب یوں کہے کہ تمہارے شان شان ہمارے یہاں معاملہ ہوگا تو وہ $2 کا قصہ نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ گز 2 گز کی زمین کا معاملہ نہیں ہے. بادشاہ جب دیں گے خوش ہو کر تو جو کچھ دیں گے وہ آپ اس کا اندازہ کر لیجئے. کعب ابن مالک کا جواب کیا ہوتا؟ یہ ہے جس کے لیے میں نے پوری بات بتائی. کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ برابر میں ایک باورچی کی دکان تھی جو کھانا پکاتا ہے، روٹی پکاتا ہے. کہنے لگا میں اس کی دکان کے قریب کو گیا اور میں نے وہ خط جو میرے ہاتھ میں تھا اس کو پڑھنے کے بعد میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے میں نے اس چولہے کے اندر ڈالے اور اس سے میں نے کہا کہ جا کر کہہ دینا اپنے بادشاہ سے کہ اس کے خط کا یہ جواب ہے. اور اس کے بعد گھر جہاں الگ گئے کونے میں کہیں اور کسی جنگل میں، اور وہاں جا کر خوب روئے اللہ میاں سے، خوب رو کر کہا خداوندہ اب تو میرے ایمان پر نظریں گڑ گئی ہیں شیطان کی. شیطان میرے ایمان کے تعلق سے اب حریص ہو گیا. اب تک تو اور ہی مسئلے تھے، لوگوں نے میرا سلام کلام چھوڑ دیا تھا، بیوی مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی، یہ تو میرے لیے تھے ہی ناقابل برداشت، لیکن یہ تو میرے لیے کسی طرح قابل برداشت نہیں کہ شیطان میرے ایمان کو تاکے. یہ میں نے عرض کیا کہ یہ بات جو ہے کہ یہ شیطان کی چال ہے، یہ کون سمجھے گا؟ ظاہر بات ہے کہ اس کے واسطے بڑی بصیرت مندی کی ضرورت ہے. تو حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جو شیطان مبتلا کر رہا ہے وہ ان وسوسوں کی صورت میں، اور ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف کیا ہے کہ یہ شیطان کو موقع مل رہا ہے میرے پاس آنے اور وسوسہ ڈالنے کا. یہ ہے وہ پریشانی ایوب علیہ السلام کی. اس لیے خدا اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اور وہ تکلیف کیا ہے؟ وہ تکلیف تو ہے ہی اپنی جگہ تکلیف دے. اگر بعض حضرات نے کہا کہ بدن پہ پھوڑے پھنسیاں تھیں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ کچھ روایت معتبر نہیں ہے، ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کیا تھے، لیکن تکلیف بڑی خطرناک، بہت ہی پریشان کن اور المناک قسم کی تھی. مگر اس سے زیادہ جو تکلیف ایوب علیہ الصلاۃ والسلام محسوس کر رہے ہیں وہ شیطان کے وسوسہ اندازی کی، اس جسمانی تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں لیکن شیطان کی وسوسہ اندازی کی کوششیں جو ہیں اس سے وہ پریشان ہیں. تو یہ بات جو ہے ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی شان نشان ہو سکتی، ورنہ ہم جیسے لوگ ہم کہتے ہیں شیطان جو کر رہا کرنے دو، مگر اس بخار کو تو ہمارے ہٹنے دو، اس نزلے زکام کو تو ہمارے ہٹنے دو. ہم کو نزلے زکام اور بخار اور بدن کے درد کی تکلیف ہوگی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان کے ورغلانے کی تکلیف زیادہ ہے بنسبت اس جسمانی تکلیف. بس یہ تک رکھیے اس لیے کہ بقیہ آئندہ. مجھے ایک بات یہ عرض کرنی تھی 2-3 منٹ میں، اور وہ یہ کہ ابھی حال میں جو 1-2 ہفتہ پہلے ہندوستان کے اندر جو رائٹس ہوئے ہیں بہار میں، اتر پردیش میں اور بہار کے مختلف شہروں میں، اور یو پی میں بدایوں وغیرہ میں، بہار میں تو بھاگلپور اور کہاں کئی جگہ جو ہے بھاگلپور اور دربھنگا اور صاحب مظفر پور اور گیا، پورنیا، ہزاری باغ، یہ تو بہت جو اطلاع ہے وہ یہ جو میرے پاس یہ تحریر ہے جو آئی ہے فیکٹ سے، یہ ہے کیلیفورنیا سے. کیلیفورنیا میں انڈین مسلم ریلیف کمیٹی، تو انہوں نے یہ بھیجی ہے کہ صاحب ان کے پاس جو کٹنگز آئے ہیں اخبارات کے اس کے حوالے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ 1000 مسلمان شہید ہوئے اور 25,000 بے گھر ہوئے. تو بہت زیادہ بدایوں کے اندر تو یہ ہے کہ ٹرینوں سے 47 کے بعد یہ ہوا ہے پھر واقعہ کہ ٹرینوں سے داڑھی والے مردوں کو برقع پوش خواتین کو اتار کر کے مارا گیا، گاڑی کو روک کر کے ٹرین کو. تو اس طرح کے وہاں فسادات ہوئے ہیں. اس میں یہ ہے کہ یہاں سے کر کیا سکتے ہیں، جو بھی ہے دعا تو بہت بڑی چیز ہے، وہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان مصائب کو خاتمہ کر دے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعد تدبیر کے درجے میں یہ حضرات کل کو ایک ڈیلیگیشن لے کے جا رہے ہیں کیلیفورنیا سے، مختلف جگہ سے واشنگٹن ڈی سی،
اور وہاں تقریباً ایک 10 12 یا 15 سینیٹرز جو ہیں اور جو اس میں نام دے رکھے ہیں جو اس طرح کے معاملات کے ذمہ دار ہیں، جیسے کانگریس مین اسٹیفن جے سولارز ہیں، اور اسی طرح سے کانگریس مین جو ہیں میروین ڈیمالی کیا ہے، چیئرمین آف دی فارن افیئرز سب کمیٹی آن انٹرنیشنل آپریشن. تو یہ کئی اس میں لسٹ بھی دے رکھی کن کن لوگوں سے ملنا ہے. تو اس میں یہ چاہتے ہیں کہ مختلف جگہ سے مسلمان ٹیلی فون کریں، ٹیلی فون نمبر بھی دے رکھے ہیں ان سینیٹرز کو، اور میں ان کو تجویز رکھی تھی کہ بھائی ٹیلی فون شاید سب نہ کر سکیں گے، ٹیلی گرام دے دیں. تو اس کا مضمون بھی اس میں بہت مختصر لکھا ہوا ہے کہ جس میں یہ ہے کہ ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں اور ہماری یہ مطالبہ ہے کہ اس سلسلے میں آپ مداخلت کریں، اور مداخلت کر کے یہ ہے کہ وہاں تحقیقات ہوں ان ہنگاموں کی، اور یہ کہ یہ جو صورت ہے کہ پولیس جو ہے انٹرفیئر کرتی ہے اور پولیس خود گولیاں چلاتی ہے مسلمانوں کے اوپر، یہ صورتحال جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. تو اس کا مطالبہ ہے. تو یا تو یہ کوئی صاحب اس کو پڑھ کے سنا دیں اب یا تقریر کے بعد، اور اس کا ایک چھوٹا سا مضمون کہ جو $4-5 کے اندر ٹیلی گرام چلا جائے اتنا سا مضمون بن جائے گا انشاءاللہ. کچھ اس میں بنا ہوا بھی ہے. جو میری سب سے اپیل ہے کہ وہ یہاں ایک لسٹ بنا لیں اپنے اپنے ناموں کی، اور اپنا ایڈریس اور فون نمبر لکھوا دیں، اور $5 دے دیں. بقیہ جو ہیں وہ ہم اور لوگوں سے کہہ کے اگر کمی رہ گئی ہے تو جو نام لکھوائیں گے ان کی طرف سے یہ ٹیلی گرام کل صبح ہی روانہ ہو جائیں گے. تو کون یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ یہاں ان لوگوں سے کرا لیں؟ کوئی آپ کو دے دیں جی. 42 سورہ صاد آیت نمبر 42 صفحہ نمبر 1227. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد.
صدق اللہ العظیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ میں یہ کوشش کرتا رہا ہوں کہ جب انبیاء کا تذکرہ آئے تو ساتھ میں یہ بتلاتا رہوں کہ کس زمانے میں ان کی بعثت ہوئی ہے، کس قوم کی طرف اور کون سے علاقے میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے میں پچھلے ہفتے وقت نہیں تھا تو اس لیے نہیں بتلا سکا تھا کہ یہ کس دور کے ہیں اور کس علاقے میں ان کی بعثت ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں مختلف اقوال مؤرخین سے ملتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے، بعض تو 100 سال پہلے کہتے ہیں۔ عبد الوہاب النجار ایک مصری مصنف ہیں جنہوں نے، میرا خیال یہ ہے کہ قصص القرآن کے نام سے سب سے پہلے کتاب انہوں نے لکھی۔ قصص القرآن، قرآنی قصوں کو یکجا کر دیا عربی کے اندر۔ عبد الوہاب نجار کی کتاب ہے، بہت پرانی نہیں ہے، لاسٹ سینچری کے ہیں۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 100 سال پہلے۔ بعض دوسرے حضرات اس طرف گئے ہیں کہ نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے ہیں، لیکن بعد کے ہونے میں پھر مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب زمانے کے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوگا کہ یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں۔ یہ مختلف اقوال ہیں۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون سی بات جو ہے وہ اپنے دلائل اور شواہد کے اعتبار سے کون سی ایسی ہے کہ جس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک یہ قول ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے نبی ہیں، سلیمان علیہ السلام کے ملتے اس قرب و جوار کے میں آئے ہیں، یہ تو اس لیے صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ بائبل میں جو آج جو ہمارے سامنے مجموعہ ہے بائبل کا، کتب سابقہ کا، اس میں ایک صحیفہ ہے سفر ایوب۔ سفر ایوب علماء تورات کے نزدیک موجودہ بائبل یا کتاب مقدس کا قدیم ترین صحیفہ ہے۔ تمام صحیفے اس کے بعد کے ہیں ان کے نظر میں۔ ان کی تحقیق کے مطابق سفر ایوب سب سے پہلا ہے، اصل عربی میں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو عبرانی میں منتقل کرایا۔ تو اب جب علماء تورات ایک بات یہ کہہ رہے ہیں اپنے تورات کے تعلق سے اور بائبل کے تعلق سے، اس سے یہ شہادت ملتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں، جن کے نام سے یہ صحیفہ ہے، صحیفہ ایوب یا سفر ایوب، یہ بہت پہلے کا اصل عربی میں ہے، اور عربی میں ہونے سے یہ معنی بھی نکلتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی نہیں ہیں، بلکہ بنی اسرائیل کے باہر عرب قوم کے اور عرب ملک کے نبی ہیں۔ ان سے یہ دونوں باتیں نکل کر آتی ہیں۔ جہاں تک اس کا ہے کہ یہ اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے تو نہ ہوئے، پہلے کے ہوئے، تو پھر وہ دو قول ہیں، یاد ہوگا میں نے بھی کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ اب ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اختلاف قول کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہ جبکہ یعنی واقعہ یہ ہے کہ ان دونوں قول کے کہنے والے بڑے اچھے محقق لوگ ہیں۔ جیسے میں نے کہا عبد الوہاب نجار، بڑی تحقیق کے ساتھ انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ مولانا آزاد کا بھی یہ خیال ہے، مولانا آزاد 100 سال پہلے تو نہیں بتاتے ابراہیم علیہ السلام سے، لیکن کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی زمانے کے ہیں۔ تو محققین جو ہیں اس دور کے، اس سنچری یا لاسٹ سنچری کے، ان میں سے ایک بڑا طبقہ اس طرف گیا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر یا ان سے پہلے کے۔ اور دوسرے جو محققین کا ایک جماعت ہے وہ کہتے ہیں بعد میں۔ اصل یہ ہے کہ
تورات میں ایک نام آتا ہے یوباب، جس کو عبرانی کے اندر، ہیبرو کے اندر کہا گیا اوب. تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ یوباب اور اوب یہ دونوں ایک جیسے ہیں. اسی طرح سے یہ عربی میں آ کر ہو گیا ایوب. اوب اور ایوب کا ہونا زبانوں کے فرق سے بہت قرینہ ہے، یہ ایسے ہی ہوا ہے. یوباب نام کے دو ہیں بائبل میں. ایک ہے یوباب جو بنی یقطان سے ہیں، دوسرے ہیں یوباب جو بنی ادوم سے ہیں. بنی یقطان کے جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، بنی ادوم کے جو ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے ہیں. ایک تو بات یہ ذہن میں رکھی جائے. اگرچہ جہاں تک جو آیتیں آ رہی ہیں اس کا تعلق آیتوں کے سمجھنے سے بالکل نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک علم میں ایک بات رہے تو اچھا. اب دونوں میں سے کون سے ہیں یہ حضرت ایوب علیہ السلام جن کا تذکرہ یہاں ہے؟ یہ دوسرے ہیں. دلیل اس کی یہ ہے کہ بائبل کے اندر ایک چیز مل رہی ہے، اور وہ یہ کہ ایوب علیہ السلام کا جہاں تذکرہ آتا ہے وہ ایوب بنی ادوم والے کا، وہاں یہ ہے کہ ان کے جانوروں پر اور ان کے خادموں کے اوپر کلدانیوں اور سبائیوں نے حملے کیے ہیں. سبا یہ ملک یمن کی جو قوم تھی جن کی حکومت وہاں تھی، اور کلدانی ملک شام کی. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ ایک طرف تو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کافی مرفہ الحال، خوشحال، کاروبار زندگی کا بہت پھیلا ہوا ایک مال اور دولت والے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو یہ بھی ملتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ یہ زمانہ وہ ہے کہ جس زمانے میں ادھر سبا کی حکومت عروج پر ہے اور ادھر شام میں کلدانیوں کا زمانہ ہے. مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ سبا کا دور حکومت جو عروج کا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1500 سے 1700-1800 سال پہلے کا. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے وہ بات. نمبر ایک، قرآن پاک سے اس کی یوں بھی تائید ہوتی ہے. بہتر یہ ہے کہ میں جس نقطے کو، یہ نقطہ بڑا اہم ہے، محض اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے نہیں بلکہ اور بھی چیزیں سمجھنے کے لیے، اور وہ ہے آیت نمبر سورہ انعام کی. کھولتا ہوں میں پھر بتاتا ہوں صفحہ بھی. ہاں دیکھیے، اس میرے پاس جو قرآن شریف ہے یہی، اس کا صفحہ نمبر 311، سورہ انعام، آیت نمبر 83. کھولیے 83 بلکہ 84 پڑھ لیے تو اچھا. آیت نمبر 84 سورہ انعام کی، اس میں ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. 3 آیتوں میں انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ زمانے کی ترتیب سے نہیں بیان کیا گیا. سمجھ آئے؟ ایک ترتیب تو یہ ہوتی ہے انبیاء کے بیان کرنے کی کہ پہلے یہ آئے پھر یہ آئے پھر یہ آئے، ایک ترتیب یہ ہو سکتی ہے. قرآن حکیم جو ہے جس انداز میں لے رہا ہے انبیاء کے ان ناموں کو، وہ ایک ترتیب تو ہے مگر زمانے کی تو ہے نہیں. وہ کون سی ترتیب ہے؟ اور عجیب بات، ایک اور خاص بات یہ ذہن میں رکھیے کہ 3 آیتیں ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ان تینوں اس پورے انبیاء کی اس پوری فہرست کو ایک آیت میں لے لیتے، لیکن یہ 3 آیتوں میں آنا، اور جبکہ زمانے کی ترتیب نہیں تو کون سی ترتیب ہے؟ دراصل ان کے اپنے احوال کی ترتیب ہے. انبیاء علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام میں 3 قسم کے ہوئے ہیں. ایک تو وہ ہوئے ہیں کہ جو صاحب حکومت، باقاعدہ چاہے بادشاہ ہوں، حکومت ان کے ہاتھ میں ہو،
یا باقاعدہ بادشاہت نہ ہو لیکن جیسے علاقے کے سردار ہوتے ہیں کہ انہی کا حکم چلتا ہے، چاہے وہ حاصل یہ ہے کہ بہرحال صاحب اختیار صاحب حکومت، ایک طبقہ تو وہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ دوسرا طبقہ بالکل ان کے مقابل وہ ایسے انبیاء کا ہے کہ جن کو دنیا اور دنیا کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں، سمجھ میں آیا؟ اس وقت کھا لیا تو شام کا حاضر نہیں، نہ گھر ہے نہ در ہے، جہاں رات ہوئی پڑھ کے سو گئے، آج یہاں تو کل وہاں، خالصتاً زاہدانہ زندگی۔ دوسرا طبقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ہے۔ تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جو نہ ان میں نہ ان میں، نہ صاحب حکومت و اقتدار ہیں اور نہ بالکل تارک و دنیا ہیں، بلکہ بیچ میں جو اور حضرات جس طرح سے رہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، ان میں اور عام انسانوں میں دنیاوی زندگی گزارنے کے طور و طریقے اعتبار سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ شادی بیاہیں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، جو بھی کچھ درمیانی درجے کا یا اعلیٰ درجے کا کاروبار ہے وہ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ تیسرا درجہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہاں دیکھیے آپ قرآن حکیم میں اس جگہ پر 3 آیتوں میں الگ الگ تینوں طبقوں کو لیا گیا ہے۔ پہلے طبقے میں پہلی آیت کے اندر وہ طبقہ ہے کہ جو اصحاب حکومت ہیں، فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اس کے بعد ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد صاحب حکومت تھے کہ نہیں؟ سلیمان صاحب حکومت تھے۔ ایوب، اس بات کو میں بتانا چاہتا ہوں جس کے لیے میں لایا ہوں، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ یہاں اس گروپ میں آ رہا ہے کہ جو صاحب حکومت، وہ ایوب، یوسف مصر میں صاحب حکومت ہے، وہ موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ ان کو کوئی ملک حکومت میں نہیں ملا مگر پوری قوم بنی اسرائیل کے قائد ہیں کہ جو حکم وہ دے دیں وہی چلے گا، متعین طور پر کسی ملک کی حکومت نہ ہو لیکن پوری قوم کے جو ہے اقتدار اور اختیار حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یہ بھی اسی زمرے میں آئے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس کے بعد دوسرا گروپ آتا ہے بالکل مقابل کا، جو زاہدانہ زندگی گزار رہا ہے۔ ان میں ہے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بدن پر جو کپڑے ہیں وہ بھی پھٹے ہوئے، پیون لگے ہوئے۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حال تو یہ ہے کہ کمبلی ہی جو لپیٹے ہوئے پورے بدن کو، کپڑے تک بھی موجود نہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں، حضرت الیاس، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، یہ تارک الدنیا۔ تیسرا طبقہ ان کا ہے کہ جن کو یہ کہا جائے گا کہ وہ ان کی زندگی جو ہے وہ ایسی ہے کہ دنیا میں بھی ہیں، اور اس میں ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع، حضرت یونس، حضرت لوط علیہ السلام، یہ ہے۔ تو بہرحال یہاں اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اس جماعت انبیاء کے اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس گروپ سے کہ جو صاحب حکومت، صاحب مال، صاحب منال ہیں۔ تو اگر وہ بائبل کی اس بات کو رکھا جائے سامنے اور آیت قرآنی کو سامنے رکھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ مال و منال والے ہیں اور اولاد والے ہیں، کافی لمبا چوڑا پھیلا ہوا ان کا کاروبار زندگی ہے۔ اس لیے یہ بات متعین ہو جاتی کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہیں، اور ساتھ میں بنو ادوم میں سے ہیں۔ بنو ادوم کون ہیں؟ یہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اس لحاظ سے اولاد میں ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ہے عیسو، دوسرے کا نام ہے یعقوب، جن کا دوسرا نام اسرائیل آتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چھوٹے ہیں، عیسو بڑے ہیں۔ عیسو جو ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہٹ کر کے اور آ گئے تھے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل کون ہوئے عیسو کے؟ ہاں جی، کون ہوئے بھائی؟ کہاں ہوئے؟ ہاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا ہوئے عیسو کے؟ اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت اسحاق کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ اسحاق کے بیٹے ہوئے عیسو اور یعقوب، سمجھ میں آئے؟ تو عیسو جو ہیں وہ آگے اسماعیل کے پاس، تو کیا ہوئے اسماعیل؟ چچا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟
تو چچا ہیں، چچا کے پاس آ گئے حضرت اسماعیل کے پاس، حضرت اسماعیل کی بیٹی سے شادی کی عیسو نے، اور یہ پھر فلسطین نہیں واپس گئے، بلکہ یوں کہیے کہ عرب کا جو بارڈر ہے جس کے بعد پھر وہ جو فلسطین کا جنوبی علاقہ شروع ہو جاتا ہے، وہاں جا کر کے انہوں نے سکونت اختیار کی تھی حضرت وہی عیسو نے۔ پھر وہاں ان کا جو ہے کنبہ پھیلا، ان میں حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، یہی جو قوم ہے بنی ادوم کہلائی، سمجھ میں آیا؟ اور موسیٰ علیہ السلام جب مصر چھوڑ کر کے ادھر آئے ہیں، اور جس کا تذکرہ قرآن حکیم بجگہ بجگہ ہے نا، فرعون نے پیچھا کیا اور موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر کے چلے گئے، تو جب ادھر تشریف لائے زمین کے اس حصے میں دریا کے پار، تو بائبل میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغام بھجوایا ادومی حکومت کے پاس کہ تمہارے بھائی اسرائیل کی جو حالت ہے وہ تم سے مخفی نہیں۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ ادوم کی حکومت چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی بنو ادوم میں سے ہیں، اور جو ان کا سلسلہ حکومت کا ہے اس میں یہ دوسرے نمبر کے بادشاہ ہیں، صاحب حکومت ہے۔ تو اس لیے متعین ہو جاتا ہے ان کا دور کہ یہ لگ بھگ 1500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے دنیا میں تشریف لائے، ان کی بعثت ہوئی، اور ان کا تعلق کس نسل سے ہے، کس خاندان سے ہے، کون سے علاقے میں ہے، ان سب باتوں سے یہ بات نکل آتی ہے۔ اس سلسلے میں روایتیں صرف دو آتی ہیں۔ ایک روایت تو آتی ہے یہ کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے، اس سے زمانے کا کوئی مطلب نہیں، روایتوں سے کوئی زمانہ نہیں، اگر روایت مل جاتی تو پھر جھگڑا ہی کوئی نہیں تھا، لیکن ایک واقعہ ملتا ہے۔ ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے سونے کی ٹڈیاں برسائیں۔ ٹڈی جانتے ہیں؟ ٹڈی اب تو نہیں رہی نا، اب تو کہیں ہے ہی نہیں، تو ٹڈیاں جو ہیں وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کی ٹڈیاں برسائیں۔ ایوب علیہ السلام نے جو دیکھا سونے کی ٹڈیاں برس رہی ہیں، تو وہ ہاتھ پھیر کر کے انہوں نے سمیٹا ان کو اور اپنے کپڑوں کے اندر اسے چھپا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہم نے تجھے اپنی نعمتوں سے مالدار کیا، مال و دولت تجھے دیا، پھر یہ کیا؟ مطلب یہ پھر یہ کیا بات ہے کہ مال ہوتے ہوئے بھی تو اپنا نہانا چھوڑ کے اس کو سمیٹ کے اور کپڑے میں چھپا رہا ہے، جمع کر رہا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا خداوندہ آپ کی نعمتوں سے بے پرواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی کتنی بھی مل جائے آپ کی نعمت جو ہے اس سے مستغنی تو ہو نہیں سکتا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، حافظ ابن حجر اس کو نقل کرتے ہیں جو شارح بخاری ہیں بخاری سے، اور یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کو ایوب علیہ السلام کے تعلق سے ان کی اپنی شرط کے مطابق صرف اور صرف یہ ایک حدیث ملی ہے، باقی کوئی حدیث جو ہے بخاری کے اندر ایوب علیہ السلام سے متعلق نہیں ملتی۔ البتہ ایک اور روایت ملتی ہے ایوب علیہ السلام کے تعلق سے، وہ بخاری کے اندر نہیں ہے، دوسری کتابوں کے اندر ہے، حاکم نے اس کو لیا ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، بیماری کی یہ حالت ہو گئی کہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا اور سب ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ خاندان کے یا متعلقین میں سے صرف 2 آدمی رہ گئے جو صبح شام ایوب علیہ السلام کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک دن کہنے لگا، ایک دوسرے سے کہنے لگا میاں ان پر خدا کا عذاب ہے، اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے، اگر اللہ ان سے راضی ہوتا تو ان کی تکلیف دور نہ ہو جاتی، آرام ہو جاتا، مگر تکلیف ہے کہ یہ سال سے اس میں مبتلا ہیں، اللہ ان سے ناراض ہے۔ یہ واقعہ ہوا، ان میں سے دوسرے نے آ کر ایوب علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ یوں کہہ رہا تھا تمہارے بارے میں۔ ایوب علیہ السلام کو اس کا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، دعا کی اللہ سبحانہ و تعالی سے، اور خداوندہ میری اس تکلیف کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام استنجا کے لیے تشریف لے گئے ذرا فاصلے پر، اور بیگم ان کی خدمت کرتی تھی، وہ موجود تھی، تو وہاں سے ہٹ کر چلے گئے استنجا کرنے کے واسطے دور، فارغ ہوئے
تو وہاں وحی اتری اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اپنا پیر مارو زمین میں. یہ اس آیت میں بھی آ رہا ہے، اپنے پیر مارو زمین میں. زمین میں پیر مارا تو اس میں سے ایک چشمہ نکل کر آیا. اس پانی سے حکم ملا کہ نہاؤ بھی، اور دوسرا پیر مارنے کو حکم دیا تو اس سے ایک اور چشمہ نکلا تو پانی پیو اس کا.